زانی انسان کے لیے آخرت میں تو کافی سزائیں ہیں، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے دو بہت بڑی سزائیں ہیں۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ زانی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی ان آنکھوں سے اپنی بہن یا بیٹی کو زنا میں مبتلا نہیں دیکھے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد آپ لوگوں کا دل دکھانا نہیں تھا، اصلاح کرنی تھی۔ زانی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی ان آنکھوں سے اپنی بہن یا بیٹی کو زنا میں مبتلا نہیں دیکھے گا۔ پہلی سزا تو اس کے لیے یہ ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کو چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ بار بار یہ گناہ کرنے کا عادی بن بیٹھتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے بار بار یہ لذت چکھوں۔ وہ اس گناہ کی زنا کی لت میں، زنا کی دلدل میں اس طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ ہاں جب وہ پہلی بار زنا کر رہا تھا اس کا دل اسے کہہ رہا تھا وہ بدبخت اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ جب وہ پہلی بار زنا کر رہا تھا اس کی رگوں کے اندر خون گردش کرنے لگا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ اللہ رسول کو ناراض نہ کر، زمین و آسمان نہ ہلا۔ لیکن جب اس نے چوتھی بار زنا کیا، پانچویں بار زنا کیا تو اس کا سارا دل کالا ہو گیا۔ اب جیسے ہی دل کالا ہو گیا تو وہ اس دلدل میں پھنس گیا، کچھ اس طرح پھنسا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ جب زنا کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، بے حیائی عروج پر آ جاتی ہے۔ پھر انسان اپنی بہن اور بیوی کے درمیان فرق ہی نہیں کر پاتا۔ بہن اور بیوی کے درمیان جو حیا کی دیوار ہوتی ہے نا، یہ زنا ختم کر دیتا ہے، شراب ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان پہلی بار زنا کرتا ہے اس کو چسکا لگ جاتا ہے، پھر بار بار زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شوق پڑ جاتا ہے، وہ بری طرح اس دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، اسی گناہ میں مبتلا ہی ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، روح نکال کے چلا جاتا ہے۔ ایسی گندی موت مرتا ہے جس موت سے مومن ہر وقت پناہ مانگتا ہے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ایسی موت سے مومن پناہ مانگتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اسی حالت میں مرو گے، اور جس حالت سے مرو گے قبر میں اسی حالت سے کھڑے کیے جاؤ گے، اسی حال میں قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے، قبر و حشر میں اٹھو گے بھی گناہ کرتے کرتے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے کرتے اٹھو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہم ایمان لائیں گے، لیکن آپ کا یہ جو کھیل ہے نا مردے زندہ کرنا، یہ کھیل ایک بار ہمیں دکھا دیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ کھیل۔ آپ ایک بار ہماری آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ کر دیں، ہم کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جائیں گے، آپ کے دین میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں قبرستان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پرانے قبرستان میں لے گئے، دیکھا بہت زیادہ پرانی قبر تھی، انہوں نے اشارہ کیا اس قبر کے اندر جو مردہ ہے کھڑا کر دو، یہ کھیل ہمیں دکھا دو، آپ کے لیے تو یہ کھیل ہے مردے زندہ کرنا، انہیں مارنا، یہ کھیل ہے آپ کے لیے، ہمیں دکھا دو، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک میری تو یہی چاہت ہے کہ یہ تیرے دین میں آ جائیں، اگر تو بھی یہی چاہتا ہے تو پھر ان گلی سڑی ہڈیوں کو ایک ڈھانچے کی صورت دے دے، ان میں روح ڈال کے ان کو دکھا تاکہ یہ تیرے بندے بن جائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دم قبر پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی، اندر سے ایک شخص یہ کہتا ہوا نکلا کہ میرا خچر کہاں ہے، میرا خچر کہاں ہے، میرا خچر کہاں ہے۔ ادھر بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح، ادھر بھاگتا ہے میرا خچر کہاں ہے، میرا خچر کہاں ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کو کیا ہو گیا ہے؟
اس مجنوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو شخص ہے نا یہ خچروں کی مالش کیا کرتا تھا، پیسے لیتا تھا، لوگوں کے خچروں کی مالش کیا کرتا تھا۔ ایک دن کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اپنے خچر کے اوپر سوار، اپنے جانور پہ سوار کہیں سفر کو جا رہا تھا۔ سفر کافی لمبا تھا، ایک صحرا میں چلا گیا، وہاں ریت کے ٹبے تھے، ریت کے ٹیلے تھے، کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، خود کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا، خچر کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے خچر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو اس کی زبان پر آیا او خچر تو نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ اب اسی جانور کا نام لیتا 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 یہ بھی مر گیا۔ مرا تھا خچر کا نام لیتے ہوئے، جس طرح ہمارے سامنے قبر سے اٹھائے خچر کا نام لیتے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اس کی زبان پر خچر کا نام ہی ہوگا۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے، مشن بنا لے، اٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، جوانوں چلو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، نبی نبی کرنے کے عادی بن جاؤ، عادی بنا لو خود کو۔ میں تو کہتا ہوں تمہارا جینا بھی محمد کے نام پہ ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے نام پہ ہو۔ ایک بادشاہ کو خواب میں اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی، ایک درویش فقیر کی زیارت ہوئی۔ درویش نے کہا بادشاہ فلاں قبرستان میں چلا جا، وہاں ایک شخص نے ایک مردہ عورت سے زنا کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے اس کو اٹھا گورنر کی سیٹ پہ بٹھا دے۔ ایک شخص نے مردہ عورت سے زنا کیا ہے، اس کو سزا یہ دے کہ اسے گورنر کی سیٹ پہ بٹھا دے۔ دوسری رات پھر سے یہی خواب آیا، بادشاہ نے کہا حضرت اس کو تو سزا دینی چاہیے، اس کو گورنر کی سیٹ پہ بٹھا دو۔ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ بادشاہ فلاں قبرستان میں گیا، دیکھا وہ شخص وہیں بیٹھا ہے، بادشاہ نے اسے پکڑا، آیا گورنر کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ کو خواب میں پھر سے وہی اللہ والا ملا۔ بادشاہ نے پوچھ لیا حضرت آخر کیا وجہ تھی؟ بجائے سزا دینے کے آپ نے اس کو گورنر کی کرسی پہ بٹھا دیا، اتنا بڑا اقتدار دے دیا۔ فرمایا بادشاہ وجہ اصل میں یہ تھی اس کے پاس پہلے کوئی اقتدار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، اس نے یہ کر دکھایا کہ ایک مردہ عورت سے زنا کیا، اب اس کے پاس اقتدار بھی آ گیا ہے اور زنا کرنے کا یہ عادی بھی بن بیٹھا ہے، اب یہ زنا کیے بغیر ہرگز نہیں رہ پائے گا۔ اسے اقتدار دے کر، اسے کرسی دے کر ہم نے مزید اسے دنیا کی عیش و عشرت میں دفن کر دیا ہے، غرق کر دیا ہے۔ اسے اقتدار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، یہ دنیا میں اس طرح مست ہو جائے، غرق ہو جائے۔ اب جب یہ مرے گا تو زنا کرتا کرتا مرے گا، اور جہنم میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے اکٹھا کر رکھا ہے جو اسے جلد از جلد ملنے والا ہے۔ دنیا کی ریل پیل میں، پیسوں میں اس طرح مست ہو جائے، مگن ہو جائے، اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ اس نے گناہ بھی اتنا بڑا کیا ہے کہ جہنم میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب اکٹھا ہے، وہ اللہ ہی اسے سزا دے گا، ہمیں سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ توبہ کر کے مرے۔